أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ سو کیا حال ہوگا جب ان پر مصیبت پڑی، وہ جو مصیبت ان کے پاس آئی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا پھر وہ کیسے ہو جب ان کو مصیبت وہ پہنچے بما قدمت ایدیہم، جسے ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، جو خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی ہے مصیبت۔ یہ ہے نا قتل، یا مصیبت سے مراد قتل ہے کہ وہ جو قتل ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، یہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے کہ ان کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں، اس پہ میں نظر ثانی کر لوں۔ تو جب ان کا فیصلہ نہ مانے اس کی بس یہی ہے سزا کہ اسے اڑا دو، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے خود مصیبت کھڑی کی ہے۔ ثم جاءوک، اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی۔ یحلفون باللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالی کا نام لے کے، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ ان اردنا، کہ ہم کو کوئی غرض نہیں تھی، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، الا احسانن، سوائے اس کے کہ بھلائی اور وتوفیقا، اور ہم چاہتے تھے کہ ملاپ ہو جائے، ہم نے چاہا کہ ملاپ ہو جائے اور یہ چیزیں ہو جائیں۔ ہم اس واسطے گئے تھے کہ شاید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صلح کرا دیں، اور اسی واقعے پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فاروق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ فاروق کا جو اضافہ ہوا وہ اس کے بعد ہوا تھا کہ بالکل حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں اچھا ہم اس لیے گئے تھے کہ یہ شاید صلح ہو جائے، اس زمین کا مسئلہ کچھ ایسے حل ہو جائے کہ کچھ مجھے دے دیں، کچھ اس یہودی کو دے دیں، یا کوئی اور صلح کی صورت نکال لیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں پہ غیرت تو تھی، یہ چیز تو تھی ان میں بہت زیادہ کہ وہ مسلمانوں کا پلڑا ان چیزوں کو بھاری دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا دوسرے کو، منافق کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان میں وہ بھی چیز ہے، تو اعتدال کی زندگی تھی ان کی۔